کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب خیابان اردو کے سبق نمبر 6 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے مرحوم کی یاد میں۔ بچوں یہ ایک انشائیہ ہے۔ انشائیہ ایک طرح کا مضمون ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں انشائیہ نگار کا نظریہ اہم ہوتا ہے۔ انشاء کے لغوی معنی عبارت کے ہوتے ہیں اور مضمون کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انشائیہ نگار کا نظریہ یہاں پر اہم ہوتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح کے خیال، کس طرح کی سوچ اس کی ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہے، وہی انشائیہ کو دلچسپ بناتا ہے۔ یہاں پر احمد شاہ بخاری پطرس کا انشائیہ مرحوم کی یاد میں ہمارے سامنے سبق کے طور پر حاضر ہے، جس کا ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس انشائیہ میں پطرس بخاری نے کیا لکھا ہے اور کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ سبق کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم انشائیہ کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، انشائیہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور پھر اردو ادب میں انشائیہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہم اسی حصے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم پطرس بخاری کی زندگانی کے حوالے سے اور پطرس بخاری کی طرز تحریر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اگلے والے حصوں کے اندر ہم مرحوم کی یاد میں جو سبق ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور جو آخری حصہ ہوگا اس کا، اس حصے کے اندر ہم اس سبق سے متعلق درسی کتاب میں دیے گئے سوالوں کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے انشائیہ کی تعریف۔ یہاں ہم پڑھیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ بچوں انشائیہ لفظ انشاء کا بدل ہے، انشاء سے بنا ہے انشائیہ، اور انشاء کو انگلش کے اندر ایسے کہا جاتا ہے۔ انگریزی ادب سے یہ اردو ادب میں آیا، اور انگریزی ادب میں یہ فرانسیسی سے آیا ہے، فرانسیسی میں یہ عربی سے آیا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے الصحیح، الصحیح کا مطلب ہوتا ہے عبارت لکھنا، عبارت آرائی کرنا۔ اس کو فرینچ کے اندر اس سے کر کے شامل کر لیا گیا، اور فرینچ سے اردو میں یہ، انگریزی میں یہ ایسے کے نام سے آیا، اور اردو میں انشائیہ کے نام سے یہ استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہ لغوی معنی تو اس کے مضمون کے ہیں، عبارت آرائی کے ہیں، لیکن یہ عام مضمون نہیں ہے۔ جس طرح کے ہم مضمون لکھتے ہیں، جس طرح کے ہم نبند وغیرہ کہانیاں لکھتے ہیں، یہ بالکل اس سے الگ ہٹ کر ہے۔ الگ اس لیے ہے کیونکہ انشائیہ کے اندر انشائیہ نگار کی فطرت شامل ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کے پہلو شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مدعے کے اوپر وہ اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن اس کی رائے میں اس کی شخصیت سے جڑے ہوئے مختلف پہلو شامل ہوتے ہیں، اس کا انداز بیان شامل ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو انشائیہ کو عام مضمون سے الگ کرتی ہے۔ تو اس حصے کے اندر ہم انشائیہ کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ مختصر معلومات ہے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، تو بڑے غور کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ لفظ انشاء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انشاء سے ہی بنا ہے بچوں انشائیہ، اور انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، کئی معنوں کے اندر ہم اس کا انشاء کا استعمال کرتے ہیں۔ انشاء کے معنی تحریر بھی ہیں، انشاء کے معنی عبارت بھی ہیں، انشاء کے معنی مضمون بھی ہیں، انشاء کے معنی لکھنے کے بھی ہیں۔ کئی معنوں کے اندر انشاء کا استعمال کر لیا جاتا ہے، اور انشاء سے ہی انشائیہ بنا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے عربی لفظ الصحیح سے نکلا ہے، جو لفظ انشاء کا بدل ہے۔ اگر انشاء کا ہم انگریزی ترجمہ کریں کہ انگریزی میں انشاء کو کیا کہا جائے گا، تو اس کو ایسے کہا جائے گا، انگریزی میں ایسے کہا جائے گا۔ اور ایسے کہاں سے آیا؟ یہ ایسے کی اگر اصل دیکھیں، حقیقت دیکھیں، اس کی جڑ تک جائیں تو یہ جائے گا الصحیح تک۔ الصحیح عربی لفظ ہے، اور یہ عرب سے نکل کر فرینچ کے اندر گیا۔ الصحیح فرانسیسی میں اس سے ہو گیا، الصحیح فرانسیسی میں اس سے ہو گیا۔ یہ فرینچ زبان کا لفظ ہے، اس سے، اور اس سے فرانس سے نکل کر انگریزی میں گیا، اور انگریزی میں جا کر یہ ایسے ہو گیا۔ اس طرح سے اس لفظ کی شروعات ہوئی، لفظ بولا گیا۔ تو الصحیح سے نکلا ہے، الصحیح سے اس سے بنا، اور اس سے ایسے بنا۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک الگ صنف قرار پائی گئی۔ شروعات کے اندر جس طرح سے اور مضمون لکھے جاتے تھے اور موضوع کے اوپر کچھ خیالوں کا اظہار کر دیا جاتا تھا، اسی انداز میں انشائیہ کو بھی مانا جاتا تھا، اسی انداز کے انشائیہ بھی لکھے جاتے تھے۔ لیکن میں نے بتایا کہ انشائیہ نگار کی شخصیت سے جڑی ہوئی پہلو ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کی شخصیت کے انداز چھپا رہتا ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو ندرت ہے، جو اس کی جو تازگی کا انداز ہے، وہ انشائیہ کے اندر چھپا رہتا ہے۔ اس لیے دھیرے دھیرے انشائیہ جو ہے مضمون نگاری سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ مضمون نگاری بھی ایک صنف ہے، اور انشائیہ نگاری بھی ایک صنف ہے۔ پہلے
दोनों को एक साथ महानों में इस्तेमाल कर लिया जाता था, एक ही जगह इस्तेमाल कर लिया जाता था। हर इंशाइया को भी मजमून कहा जाता था और मजमून का नाम तो मजमून था ही, लेकिन धीरे धीरे इंशाइया ने अपनी एक अलग राह निकाल ली और इतना मुख्तलिफ हो गई मजमून से कि ये एक अलहदा सिन्फ बन गई। उर्दू अदब की एक सिन्फ की हैसियत इंशाइया रखते हैं। इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासीरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करते हैं। इंशाइया बात से बात निकालने का फ़न है। एक दूसरे से बात निकलती चली जाती है, एक ही बात से आगे बात बढ़ती जाती है। इसमें रब्त की कोई शर्त नहीं होती, कोई तसलसल की शर्त नहीं होती। जहां जो बात नजर आ गई, जहां जो मुद्दा उठ गया, जो पॉइंट सामने आ गया, उस मौजू के ऊपर बात को आगे बढ़ा दी जाती है। बस इंशाइया निगार के ख्यालात कैसे हैं, वो इंशाइया को दिलचस्प बनाने के अंदर अहम रोल अदा करते हैं। तो अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात, इंशाइया की खास बात यह है कि किसी भी मौजू के ऊपर कोई सा भी मौजू इंशाइया का हो सकता है। हर मौजूआत के ऊपर इंशाइया लिखे गए हैं, लेकिन वहां पर ज़ाती तजुर्बात और ज़ाती मुशाहिदात काम करते हैं इंशाइया निगार के। इंशाइया निगार चीज़ को किस तरह से देखता है, किस तरह से सोचता है, वो उसको दिलचस्प अंदाज में बयान करता है। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी मच्छर को एक अलग अंदाज में देखते हैं। हम मच्छर को मच्छर की तरह देखते हैं, लेकिन वो मच्छर को काला भुतना की तरह देखते हैं। अभी उनका अंदाज है कि उन्होंने एक सीधे साधे मच्छर के ऊपर मजमून को एक दिलचस्प मजमून में बना दिया। वही इंशाइया बन जाता है कि उसमें कारी के लिए दिलचस्पी का सामान हो, और ऐसा सामान हो कि एक बार अगर उसको पढ़ने बैठ गए तो फिर उसको छोड़े बगैर नहीं उठा जाता। तो ये अलग अलग मजमून निगार की, अलग अलग इंशाइया निगार की अलग अलग खुसूसियात होती हैं, जिसकी बदौलत वो अपने इंशाइया को आला बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। तो यहां पर ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी के साथ जाहिर किया जाता है। इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख्याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इंशाइया हर इंशाइया मज़ाहिया ही हो, उसमें संजीदगी के उनसुर भी हो सकते हैं, लेकिन खुश तबई हमेशा बनी रहनी चाहिए। खुश तबई ये खास बात है, इसके अंदर संजीदगी का एहसास भी दे सकते हैं हम। गैर संजीदा या मज़ाहिया इंशाइया भी हो सकते हैं, लेकिन खुश तबई के साथ अपनी बात कहेंगे। यानी वहां पर जो कारी पढ़ने के लिए बैठा है, कारी पढ़ रहा है, वो अपने दिल को मलूल करने के लिए नहीं बैठा है, अपने आप को परेशान करने के लिए नहीं बैठा है। उसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये एक शगुफ्ता बयानी है, ये एक दिलचस्प बयानी है, तो वो अपने मज़ा लेकर उसको पढ़ सके। तो और मज़ा निगारी से ये अलग है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। जो तंज़ो मज़ा है उससे ये अलग अंदाज में लिखा जाता है। इसमें तंज़ो मज़ाह के उनसुर हो भी सकते हैं और तंज़ो मज़ाह के बगैर भी इंशाइया लिखे जा सकते हैं। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। बात में बात पैदा करना, एक ही बात से बहुत सारी बातें, नई नई बातें निकालते चले जाना, आगे से आगे बात को बढ़ाते चला जाना। अब ये कहां से होगी? ये भी इंशाइया निगार की सलाहियत से ही बात पैदा होगी। उसके बोलने के अंदाज से, उसके तरीके से, उसकी हाजिर जवाबी से, उसकी संजीदा बयानी से, उसकी जिंदा बयानी से बात आगे निकलती चली जाएगी। तो इंशाइया का बच्चों पूरा का पूरा दारो मदार इंशाइया निगार की फितरत के ऊपर है। इंशाइया निगार का जहन जितना कुशादा होगा, जितना ज़हीन होगा इंशाइया निगार, इंशाइया उतना ही बेहतरीन बनता जाएगा। और फिर लफ्ज़ों के अंदर बनावट भी नहीं होनी चाहिए, बेसाख्तगी होनी चाहिए। इस अंदाज में होना चाहिए कि रब्त और तसलसल बिगड़े नहीं, बात को ऐसा नहीं लगे कि बनाकर जुमलों को बनाकर पेश किया जा रहा है। जुमले कुदरती होने चाहिए और उसमें नुदरत भी होनी चाहिए, नयापन भी होना चाहिए। इंशाइया निगार मफहूम से खालू गुफ्तगू में भी माने पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके बरक्स भी होता है। मफहूम से खाली गुफ्तगू के अंदर भी माने पैदा कर देता है, यानी बेबात की बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना और इस अंदाज से बताना कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए, दिलचस्प अंदाज में फालतू बात को भी जाहिर कर देना। लेकिन कई बार इसका बता रहे हैं कि उल्टा भी हो जाता है, यानी मफहूम वाली बात को भी बेमाने कर दिया जाता है इंशाइया के अंदर। इख्तिसार इसकी पहचान है। इख्तिसार यानी छोटा करके लिखना, मुख्तसर लिखना। इंशाइया मुख्तसर होता है, एक ही नशिस्त में जिसको पढ़ा जा सके, इस अंदाज में इंशाइये लिखे जाते हैं। उसमें मज़ा या ठिठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती है। ख्याल आफरीनी इसकी एक अहम खुसूसियात है, और ख्याल आफरीनी होनी चाहिए, इसके अंदर मकसदियत होनी चाहिए, मकसद एक लेकर और उसके मुताबिक ही ये लिखी जाएगी। अब तंज़ो मज़ा की तरह इसके अंदर सीधे सीधे नज़रिया ये नहीं होता
کہ کسی کا دل دکھا دیا جائے, کسی کا مذاق اڑا دیا جائے. اس میں ہلکے پھلکا مذاق ہوتا ہے اور ہلکے ملکے مذاق کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے. مقصد جو ہے اس میں بھی اصلاح کا ہوتا ہے. اور کئی بار جو ہے اس طرح کی بھی لکھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں پر اصلاح کا نظریہ نہیں ہے, صرف ہنسی کے لیے, مذاق کے لیے لکھا گیا ہے, تو وہ انشائیہ بھی اگر مضمون نگار نے اچھا لکھا ہے, انشائیہ نگار نے اچھا لکھا ہے, اس کا طرز تحریر اچھا ہے, بیان کا طریقہ اچھا ہے, اس کا اسلوب اچھا ہے, تو پھر وہ بھی عمدہ قسم کا انشائیہ بن جاتا ہے. بچوں یہ ہے انشائیہ کی تعریف. انشائیہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں, کس طرح سے ان کو تیار کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد مختصر تاریخ بھی یہاں پر دے رکھی ہے کہ انشائیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ابتدا کے معاملے کے اندر بچوں اختلاف ہے, کیونکہ انشائیہ شروعات کے اندر اردو ادب میں مضمون کی شکل میں لکھے جاتے تھے, تو پھر پتہ نہیں کہ کون سا مضمون انشائیہ میں کب تبدیل ہو گیا. تو دھیرے دھیرے انشائیہ جب ہمارے سامنے واضح ہو گئے تب سمجھ میں آیا کہ ہاں اردو ادب میں بھی انشائیہ لکھے جا رہے ہیں. اور یہ اردو ادب میں انشائیوں کی شروعات انگریزی ادب کے اثر سے ہوئی. یہ انگریزی ادب کے اثر سے آئی ہوئی صنف ہے. اردو میں انشائیہ کی ابتدا ہم مان سکتے ہیں سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق سے. سر سید احمد خان نے 1857 کے غدر کے بعد رسالہ نکالتے تھے تہذیب الاخلاق. اس رسالے کے اندر چھوٹے چھوٹے مضامین شائع ہوا کرتے تھے اور وہ اخلاقی مضامین ہوا کرتے تھے. اس طرح کے مضامین ہوا کرتے تھے کہ جو اس وقت پستی میں ڈوبی ہوئی قوم کو تھوڑی ہنسی دے سکے, تھوڑا ان کا حوصلہ بڑھا سکے, تھوڑے ان کو نئی سوچ و فکر پیدا کر سکے, ان کے اندر نئے انداز کو ان کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار کر سکے. تو چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے تھے اور وہ سبق آمیز مضامین ہوا کرتے تھے, اور ہنسی مذاق کے اندر معاشرے کی برائیوں کو, چھوٹی موٹی چیزوں کو نکال کر بتا کر باہر کیا جاتا تھا. کیونکہ یہ جو زمانہ تھا جب سر سید احمد خان نے بیداری کا بیڑا اٹھایا تھا قوم کی, اس وقت 1857 کے غدر کے بعد قوم کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے, طرح طرح سے دبانے کی, ستانے کی کوشش کی جا رہی تھی. انگریزوں نے تشدد کی حد کر رکھی تھی. اس وقت قوم پستی میں چلی گئی تھی, مایوسی میں ڈوب گئی تھی, پریشانی کے اندر ڈوب گئے تھے, کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی, ہر طرف حوصلے پست ہو گئے تھے. تو انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا, اور اس تہذیب الاخلاق کے اندر جو مضامین شائع کیے اس کا مقصد وہ پستی میں اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم کی ہمت بڑھانا تھا, حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ آپ بھی ابھی بھی آپ کے اندر دم ہے, آپ ابھی بھی ہمت اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھ سکتے ہو. تو وہاں سے اس رسالے سے تہذیب الاخلاق سے اس وقت ان مضامین کی شروعات ہو گئی تھی جو بعد میں انشائیہ مانے گئے کہ یہ انشائیہ ہیں. مولوی نذیر احمد اور ذکا اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا, اور بعد کے اخباروں کے اندر اودھ پنچ میں ہی بچوں وہی اخلاقی مضامین شائع ہوا کرتے تھے جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اور سماجی پہلوؤں کو, جو کمیاں ہیں ان کو اجاگر کرتے تھے. اور جو طنز و مزاح کا عنصر ہے وہ اودھ پنچ کے مضامین میں زیادہ سامنے آتا تھا, زیادہ اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ سامنے آتا تھا. تو اودھ پنچ اور اس کے بعد دوسرا رسالہ ہے مخزن. اس مخزن اور اودھ پنچ نے بھی انشائیہ کو فروغ دیا. میر ناصر علی, سجاد حیدر یلدرم, سلطان حیدر جوش, سجاد انصاری, نیاز فتح پوری, مہدی افادی, فرحت اللہ بیگ, قاضی عبدالغفار, پطرس بخاری, سید محفوظ علی بدایونی, خواجہ حسن نظامی, رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے انشائیہ نگاری میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. سب کے مشہور انشائیے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان کی صلاحیت, ان کی قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے نام ہیں, اور انہی میں سے ایک نام ہے پطرس بخاری, جن کا انشائیہ مرحوم کی یاد میں ہم مطالعہ کرنے والے ہیں, ہم سمجھنے والے ہیں. اگلے حصے میں ہم پطرس بخاری کی زندگانی کے حوالے سے ہی معلومات حاصل کریں گے. تو بچوں یہ تھی انشائیہ کے حوالے سے اہم معلومات. مختصر ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا مختصر ہے, لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس کو آپ لکھ لیں, سمجھ لیں. اس کو سمجھنے کے بعد ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. جو رسالے ہیں, جو اخبار ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا ہے, انشائیہ کو عروج بخشا ہے, وہ اور پھر اہم مصنفین کے نام بھی آپ یاد رکھیں اور اپنی کاپی میں بھی ان کو اتار لیں. یہاں بچوں سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے. دوسرے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. تب تک اجازت دیجیے, پڑھتے رہیے, خوش رہیے. الوداع.